بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھی اور دوستو، آج کے مجلس میں وصیت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے وصیت کسے کہتے ہیں اسے جان لیتے ہیں۔ وصیت شریعت میں اس امر یا حکم کو کہتے ہیں جو وصیت کرنے والا اپنی وفات کے بعد کسی کو کچھ دینے یا کسی کو ذمہ داری سونپنے کا پابند بناتا ہے، جیسے یہ کہ میرے انتقال کے بعد فلاں کو میرے مال سے اتنا حصہ دے دیا جائے، یا میری اولاد کی سرپرستی فلاں کے سپرد اور فلاں کے ذمے ہے وغیرہ۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو وصیت کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس کا ثبوت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری میں اور مسلم میں، وہ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو اور وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں گزار لے۔ اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد، اس حدیث کو جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا ہے، تب سے کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میرے پاس وصیت نہ ہو۔ ساتھی اور دوستو، وصیت کے کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر وصیت مکمل نہیں ہوگی، یا جن شرائط کا وصیت میں لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جس کا حصہ میراث میں موجود ہے ایسے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، جیسے اولاد، والدین اور بیوی وغیرہ۔ نمبر 2، 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ جتنے بھی وارثین ہیں سب کی اجازت اس میں مل جائے۔ نمبر 3، وصیت کا مقصد کسی وارث کو نقصان پہنچانا نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ساتھی اور دوستو، وصیت کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وصیت کرنا ایک شرعی حکم ہے، البتہ حالات اور افراد کے لحاظ سے اس کا حکم بدلتا رہے گا۔ چنانچہ کبھی وصیت واجب ہوگی اور کبھی حرام، کبھی وصیت مستحب ہوگی اور کبھی مکروہ، اور کبھی صرف جائز۔ اختصار کے ساتھ یہ 5 احکام آپ کے سامنے، اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، واجب۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر کچھ حقوق ہیں جیسے قرض وغیرہ، خصوصاً جب کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو، یا یہ خطرہ ہو کہ ورثہ میرے بعد ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیں گے، تو ایسی صورت میں وصیت کرنا واجب ہے۔ یا پھر سماج میں کوئی ایسی بری رسم رائج ہے، جیسے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا، شادی بیاہ کے بہت سارے غلط رسوم وغیرہ، اور یہ ڈر ہو کہ ورثہ اس میں پڑ جانے، یعنی ورثہ کے اس میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں وصیت کرنا واجب ہوگی، وصیت کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، مستحب۔ وصیت کرنے والا اگر مالدار ہے اور اس کے ورثہ محتاج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وصیت کرنا مستحب ہوگا، جہاں ایک طرف اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا، تو وہیں دوسری طرف غریبوں اور محتاجوں کے مسائل کا حل بھی۔ نمبر 3، حرام، یعنی کون سی وصیت حرام ہوگی؟ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت
یا کسی ایسے شخص کو وصیت کرنا جس کا حصہ میراث میں مقرر ہے، ایسی وصیت حرام ہے، یا کسی وارث کا حصہ کم کرنے یا اسے محروم کرنے کے لیے وصیت کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، مکروہ وصیت۔ ایک شخص فقیر ہو یا چھوٹی جائیداد کا مالک ہو اور اس کے ورثہ بھی محتاج ہیں، تو ایسی صورت میں وصیت مکروہ ہوگی، کیونکہ اس کے ورثہ اس کے مال کے زیادہ حقدار ہیں۔ نمبر 5، جائز وصیت۔ مذکورہ تمام صورتوں کے علاوہ صورتوں میں وصیت جائز ہوگی، جیسے کوئی شخص زیادہ مال والا تو نہیں ہے، البتہ اس کے ورثہ محتاج نہیں ہیں اس کے مال کے، بلکہ کھاتے پیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وصیت اس کے لیے جائز ہے۔ ساتھیو اور دوستو، وصیت کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام وصیت کے شروع میں لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وصیت فلاں، جس میں اپنا نام لکھے، اس کی طرف سے ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ قبر والوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے، اپنے اختلافات کو ختم کرنے، اپنے معاملات کو درست رکھنے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور تا حیات دین پر قائم رہنے کی وصیت کرے۔ اس کے بعد جس چیز کی وصیت اپنے مال میں سے یا اپنی ملکیت یا اپنی جائیداد میں سے جس چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہے وہ اس میں درج کرے، وہ اس میں لکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وصیت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔